بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دربار شام حصہ دوم۔ دوستو، دمشق کا شہر ہے، قصر بنی امیہ ملعون کے اندر دربار خاص لگا ہوا ہے۔ ملعون ازل یزید ابن معاویہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملعون کے سر پر سونے کا تاج ہے جس میں موتی جڑے ہوئی ہیں۔ غرور شاہی میں غرق فرعون بن کر تخت پر بیٹھا اور بہت خوش ہے۔ اس کے سامنے تشت میں امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر رکھا ہوا ہے۔ وہ ملعون حکم دیتا ہے کہ اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، سامنے والی میز پر کھانا لگایا جائے، معززین کی کرسیاں کھانے کی میز کے قریب لگائی جائیں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسیران کربلا میں سے جو مرد ہیں انہیں دربار میں لایا جائے۔ صاحبان مقتل کا اس بات میں اختلاف ہے کہ پاک پردہ داران توحید صلوات اللہ علیہن اور امام مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام ایک ساتھ دربار میں تشریف لائے، یا پہلے سرحۂ عطر پیش ہوئی ہے، یا پھر اسیران کربلا میں سے صرف مرد پیش ہوئی ہے۔ بعد ازاں پاک مستورات صلوات اللہ علیہن تشریف لائیں۔ جب ہم واقعات دربار بنظر تحقیق دیکھتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام اسیران ایک ساتھ پیش نہیں ہوئے۔ پہلے سرحۂ عطر، پھر مردوں کا قافلہ اور آخر میں پاک مستورات صلوات اللہ علیہن پیش ہوئیں۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ہمیں دربار میں پیش کیا گیا تو ہم 12 مرد زنجیروں میں پابند تھے۔ اس روایت میں جو مردوں کی تعداد بیان کی گئی ہے اس میں بھی اختلاف موجود ہے، یعنی اس روایت میں کچھ لوگوں نے مردوں کی تعداد 12 لکھی ہے، کچھ نے 16 اور کچھ صاحبان مقاتل نے 18 بیان کی ہے۔ یعنی اس روایت کو بیان کرنے والوں نے بھی اس کی عبارت پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی راوی نے ان 12 یا 18 افراد کے نام تحریر نہیں کیے۔ اگر کسی راوی نے نام لکھنے کی کوشش کی ہے تو صرف 6 افراد کے نام درج کیے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ درج شدہ نام بھی بذات خود متنازع مسئلہ ہیں۔ جو نام لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں: مولا امام زین العابدین علیہ السلام، مولا امام محمد باقر علیہ السلام، سرکار حسن مثنی ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جناب عمرو ابن حسین علیہم السلام، جناب عقبہ بن سمان علیہ السلام، اور جناب صدیف حبشی علیہ السلام۔ اس سے زیادہ تفصیل کسی نے بیان نہیں کی ہے۔ جب ہم ان ناموں پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جناب حسن مثنی علیہ السلام شدید زخمی حالت میں کوفہ رہ گئے تھے۔ انہیں بنی فراز کے سردار اسما بن خارجہ نے امان دی تھی، کیونکہ ان کی پاک والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا کا تعلق بنی فراز سے تھا، اس لیے ان کا دربار شام میں آنا قرائن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور جناب عمرو ابن حسین علیہم السلام کے متعلق مورخین متفق ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا اس نام کا کوئی فرزند تھا ہی نہیں۔ جناب عقبہ بن سمان علیہ السلام کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ میدان کربلا میں زخمی ہوئی ہے، انہیں گرفتار کر کے کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے ابن زیاد ملعون سے کہا کہ ہم تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی والدہ گرامی صلوات اللہ علیہ کے غلام تھے، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہی کے حکم سے ہم شریک کی جنگ ہوئے تھے۔ یہ بات سن کر ابن زیاد ملعون نے ان کو رہا کر دیا۔ دوسری طرف امام زمانہ اجر اللہ فضل شریف کے جو زیارات موجود ہیں ان میں جناب عقبہ بن سمان علیہ السلام کو شہدائے کربلا میں شامل کیا گیا ہے، اور ان پر ورود سلام بھی ہے، اس لیے ان کا دربار شام میں آ جانا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہم جمع بین الرواتین کی کلیہ پر عمل کریں، بالحاظ درائد دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت یزید ملعون کے دربار کے بجائے دربار ابن زیاد ملعون کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کوفہ میں جناب حسن مثنی علیہ السلام بھی دربار میں موجود تھے۔ کچھ دوسرے شہداء کو ان کے اہل قبیلہ انتہائی زخمی حالت میں لے آئے تھے اور ابن زیاد ملعون سے ان کی جان بخشی کروائی تھی۔ ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دنوں میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد لفظ مغلولون بھی وضاحت طلب ہے، یعنی زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے، کیا کربلا سے شام تک مولا سجاد علیہ السلام کو زنجیروں میں مقید رکھا گیا تھا یا صرف درباروں کی پیشی کے وقت اسیر کیا جاتا تھا؟ خود امام مظلوم علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ ہمیں دربار یزید ملعون کے باہر رسیوں سے اسیر کیا گیا اور ہمیں ترک اور روم کے اسیروں کی طرح پیش کیا گیا۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ حکمرانوں کے دستور کے مطابق انہیں بھی دربار میں لانے سے قبل اسیر بنایا گیا، کیونکہ اس زمانے میں عام دستور یہی تھا کہ مجرم کو پابند کر کے ہی پیش کیا جاتا تھا۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو دستور عطا فرمایا تھا، اس کے مطابق کسی مستور یا شریف اور خاندانی فرد کو دربار میں اس طرح پیش نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، مگر بنی امیہ کے جملہ ملاعین کا مقصد حیات ہی پاک زوات علیہم السلام کی دشمنی تھا، اس لیے سابقہ دستور کو برقرار رکھا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دن تو پاک خاندان علیہم السلام کے افراد کو پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رات انہیں ایک زندان میں بسر کرنا پڑی، دوسرے دن انہیں پابند رضا کر کے دربار کے در تک لایا گیا، مگر صبح سے دوپہر تقریباً 12 بجے تک انہوں نے قصر ملعون کی بیرونی حویلی میں پیشی کا انتظار کیا۔ اس کے بعد امام مظلوم علیہ السلام کے دستار کے وارث مولا سجاد علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے مردوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو وہ ملعون بدبخت روسائی شام کے ہمراہ کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ ہمیں اس کے سامنے پہنچایا گیا تو اس نے ایک گوشہ چشم سے ہمیں دیکھا اور کھانا کھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس وقت محاذرہ بن سلبہ ملعون نے سے بتایا کہ ھذا علی ابن الحسین علیہم السلام، یہ امام مظلوم علیہ السلام کے فرزند ہیں جن کا نام پاک علی علیہ السلام ہے۔ ملعون شام نے پھر استفسار کیا کہ ایک علی ابن الحسین علیہم السلام کو تو اللہ نے کربلا میں شہید کروا دیا تھا، یہ کون ہے؟ سے علی علیہ السلام ہے۔ اس کا بات کا جواب خود مولا سجاد علیہ السلام نے دیا اور فرمایا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی تھے جن کو اللہ نے انہیں نہیں تم لوگوں نے بے دردی سے شہید کیا ہے۔ فرعون شام نے ویسے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا کہ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے پاک بابا علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کا نام علی علیہ السلام رکھا ہے، کیا انہیں کوئی اور نام نہیں مل سکا تھا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک والد گرامی علیہ السلام کو اپنے والدین سے اس درجہ الفت و مودت تھی کہ انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے پدر بزرگوار کے نام پر رکھا ہے تاکہ وہ جس فرزند کو بھی آواز دیں پاک بابا علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ اے ملعون ازل، صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی تمام پاک دختران صلوات اللہ علیہن کے نام اپنی پاک والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا کے نام پر رکھے تاکہ وہ جس کو بھی یاد فرمائیں پاک والدہ گرامی علیہ السلام کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ دسترخوان جس پر میز پر بچھایا گیا تھا، اسی میز پر ایک طرف امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر بھی موجود تھا۔ ملعون شام نے سر عطر کی طرف دیکھتے ہوئے بیمار کربلا علیہ السلام سے کہا، آپ کے والد ماجد علیہ السلام نے میرے خلاف بغاوت کا علامہ بلند کیا تھا، مگر الحمدللہ زی قتلہ فکفہ فیہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے انہیں شہید کیا اور مجھے کفایت و حمایت عطا کی۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے ہمارے پاک بابا علیہ السلام کو شہید کروایا ہے۔ مگر اے ملعون یہ بتا اور سوچ کر بتا، کیا تو نے یہ زبان اللہ کے خلاف کھولی ہے؟ ملعون نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بے محل یہ آیت پڑھی ہے۔ یہاں یہ آیت موضوع ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم ولا فی کتاب من قبل۔ ملعون نے جلدی کھانا ختم کیا اور ہاتھ دھو کر تخت پر آ بیٹھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تجھ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملعون شام نے کہا، آپ بے شک کلام کریں مگر میرے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ظاہری طور پر ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرا کیا گمان ہے کہ آج ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رسیوں میں اسیری کی حالت میں دیکھیں تو کیا وہ تجھ سے خوش ہوں گے؟ ملعون شام نے شرم سے سر جھکا لیا اور کچھ دیر بعد حکم دیا کہ ان سارے اسیروں کی گردنوں اور شانوں کی رسیاں کاٹ دو۔ یہ کہہ کر ملعون خود تخت سے اترا اور امام علیہ السلام کے قریب آیا، کمر سے ایک خنجر نکالا اور امام علیہ السلام کے تسلیم و رضا کے زیور خود قطع کرنے لگا۔ سرکار سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے زیور میں خود اپنے ہاتھوں سے کیوں اتار رہا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ زیور اتارنے میں ہم پر تو خود احسان کر رہا ہے اور اس احسان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یعنی تو جتلا کر احسان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ واقعی یہی بات میرے دل میں ہے۔
تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت اس ملعون ازل نے مولا سجاد علیہ السلام اور ان کے 4 سالہ لخت جگر سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے زیور اتارے تو ان زیورات کے ایک ایک مقام سے خون رسنے لگا۔ یہ ملعون ازل واپس اپنے تخت پر آ بیٹھا۔ اس نے سارے دربار پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ جناب صدیف علیہ السلام دربار کے دروازے کے قریب ایک حبشی جوان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، آنکھوں سے نابینا تھا، رخسار پھٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں زخمی رخساروں سے خون جاری تھا۔ لشکر شام کا ایک فوجی اس حبشی جوان کے پیچھے کھڑا تھا، جس نے اپنا نیزہ کی نوک اس کی گردن پر رکھی ہوئی تھی، مگر وہ حبشی برابر مصروف گریہ تھا۔ فرعون شام نے یہ منظر دیکھ کر شامی ملعون سے پوچھا کہ یہ شخص تو نابینا ہے اور ہے بھی شاید غلام، تم نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے، جبکہ یہ تو بھاگنے کے قابل ہے اور نہ ہی لڑنے کے؟ ایک تو تم نے اسے سختی سے باندھا ہوا ہے، دوسرا ظلم یہ کر رہے ہو کہ اس کی گردن سے نیزہ کی نوک بھی نہیں ہٹاتے۔ میں نے حکم دیا ہے کہ سب کی رسیاں کاٹ دو، مگر تم لوگوں نے اس کی رسیاں بھی نہیں کاٹی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شامی ملعون نے جواب دیا کہ اس حبشی کو ہم نے اس لیے سختی سے باندھ رکھا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ آزاد کر دیں تو یہ ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے رخسار زخمی ہیں مگر پھر بھی یہ ماتم کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس کی گردن پر نیزہ اس لیے رکھا ہے کہ جب یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا پاک نام لے کر بیان کرتا ہے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرعون شام نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں خود پوچھتا ہوں کہ اسے کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے یہ ماتم اور بیان کرتا ہے۔ وہ شامی فوجی نیزہ کی نوک سے دھکیلتا ہوا انہیں ملعون شام کے سامنے لے آیا۔ ملعون شام نے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا، تو کیوں رو رہا ہے اور ماتم کیوں کرتا ہے؟ حبشی جوان نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میرا نام صدیف ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا پروردہ ہوں، ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا غلام ہوں۔ میں ایک بدقسمت اور کم نصیب انسان ہوں کہ اپنے آقا و مولا، اپنے نور چشم اور قرار قلب کی شہادت کے بعد آج تک زندہ ہوں۔ اس ملعون نے پوچھا کہ یہ صدیف، یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا، نابینا ہو گئے؟ جناب صدیف نے رو کر کہا کہ اے ظالم، شاید تم میرے جذبات کو نہ سمجھ سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میری آنکھوں کا حقیقی نور تو وہی پاک شہزادہ علیہ السلام تھا کہ جو تمام آل محمد علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ جب میں نے انہیں بہت مشکل سے زین ذوالجلال سے اترتے دیکھا تو میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، کاش کہ میں کچھ دیر پہلے اندھا ہو جاتا کہ انہیں شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھتا۔ ملعون شام نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میری پھوپھی ذات بہن کے فرزند تھے؟ میں ان کی زیارت تو نہیں کر سکا مگر ان کے حسن و جمال کی بہت زیادہ تعریف سنتا رہتا ہوں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ خاندان رسالت کے تمام افراد علیہ السلام کو اس شہزادے کی حسین جوانی پر بڑا ناز تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاک شریکت الحسین معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ 18 سال تک انہیں پردوں میں رکھا گیا۔ تم چونکہ انہی کے غلام ہو، اس لیے مجھے کچھ ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پاک شہزادہ علیہ السلام کتنا خوبصورت تھا۔ جناب صدیف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے بے عیب حسن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہی ایسے الفاظ موجود ہیں اور نہ ہی میرے پاس ایسی زبان ہے کہ جس سے میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حسن بے مثال کی تعریف کر سکوں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ فرزند اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ لاکھوں یوسف ان کی نالین چومنا فخر سمجھتے تھے۔ ان کی پاک زلفائے عنبرین کے ہر پیچ و خم میں لیل و نہار کے ہزاروں قرآن پوشیدہ تھے۔ ان کی زیر لب مسکراہٹ تمام آل نبی اور خصوصاً گھر عطر کی پاک مستورات صلوات اللہ علیہ ان کے دلوں کے لیے حقیقی چین و سکون و قرار تھی۔ اس بات کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ وہ پاک شہزادہ علیہ السلام اس قدر ظلم و ستم سے شہید ہونے کے قابل نہیں تھا۔ ملعون شام نے کہا تو مجھے کربلا کے حالات سنا کہ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر کو جنگ کی اجازت کیسے دی، کیسے نے رخصت کیا تھا، وہ خیام سے کیسے کیسے روانہ ہوئے، انہوں نے کس انداز میں جنگ کی، پھر کوفیوں نے ان کو زین سے کیسے اتارا تھا، ان کی شہادت کی تفصیلات بیان کرو۔ جناب صدیف علیہ السلام نے فرمایا کہ روز عاشور میں مسلسل اپنے آقا زادے کے ساتھ رہا۔ جس وقت پاک شہزادہ علیہ السلام نے اپنے بابا سے جنگ کی اجازت لی تو میں ان کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے رو کر عرض کیا آقا زادے آپ میدان میں نہ جائیں، پہلے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے پاک بابا علیہ السلام پر اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا کہ صدیف
پاک بابا جان علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کا حق تو اس سے زیادہ ہمارا ہے۔ ہماری روانگی اور شہادت کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکے تم ہمارے مظلوم اور ضعیف بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ میرے بابا ضعیف ہیں اور مجھے یقین ہے اس بھرپور جوانی کے عالم میں ہماری شہادت کے صدمات کو وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم ہمارے بعد ایک تو ہمارے ستم رسیدہ مظلوم بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنا، اور دوسرا انہیں تسلی اور دلاسا بھی دینا اور عرض کرنا کہ جوان فرزند تو ہوتے ہی اس لیے کہ دکھ کی کھڑی میں والدین پر اپنی جان قربان کر دیں۔ آپ اس صدمہ کو زیادہ محسوس نہ کریں اور دل کو غم نہ لگائیں۔ جناب صدیق علیہ السلام نے آہستہ بھر کر کہا، میں بڑا بدقسمت ہوں کہ ایسے آقا زادے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی زندہ ہوں۔ میں تمہیں کیسے اور کیا بتاؤں کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوان بیٹے کو بڑی مشکل سے اجازت عنایت کی تھی۔ پاک شہزادہ علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں تشریف لائے تو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود انہوں نے زبردست جنگ کی۔ تیری فوج میں موجود ماہرین فن حرب و ضرب ان کی شجاعت اور فنون جنگ کے عظیم مظاہرے پر حیران و سرگرداں تھے۔ ان کی تلوار کی ضرب کی تاب کوئی مرد جری نہیں لا سکتا تھا۔ میں ایک بلند ٹیلے پر کھڑا ان کی جنگ دیکھ رہا تھا، مگر امر کی پابندی میں مجبور تھا کہ ان کی نصرت نہیں کر سکا۔ میں نے دیکھا کہ جب تمہاری فوج میرے آقا زادے کے سامنے عاجز آنے لگی تو اس وقت ایک ملعون ازل نے قوانین جنگ کے خلاف دھوکہ دیتے ہوئے چھپ کر ان کے پاک سینے پر نیزے کا وار کیا۔ انہوں نے پابند امر ہو کر اس رضائے الہی کا تحفہ سمجھتے ہوئے اپنے سینے پر قبول فرمایا۔ ظالم کا یہ وار اتنا شدید تھا کہ رضائے الہی کا وہ پھول سینہ سے گزر کر ایک بالشت پشت سے باہر نکل آیا۔ شہزادے کے ہاتھ گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی اور تلوار دائیں طرف گری، امامہ بائیں جانب گرا۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے نے اپنے قدم روکے۔ شہزادہ زین پر چھپ گیا اور گھوڑے سے فرمایا کہ مجھے جلدی خیام لے چل، مگر نازک مزاج شہزادہ زین پر سنبھل نہ سکا تو فوراً اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی اور آہستہ آہستہ آواز دی، یا ابتہا ادرکنی، بابا جان بیٹے کا آخری ثواب قبول فرمائیں۔ جناب صدیق کہتے ہیں کہ جس وقت یہ منظر میں نے دیکھا تو فوراً دوڑ کر میدان میں پہنچا۔ پاک شہزادہ غش کی حالت میں تھا، گھوڑا فوجوں میں سے بھاگتا ہوا گزر رہا تھا، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ ہر طرف فوجوں کا ہجوم تھا۔ تمام بزدل اور کمینہ خسر لوگ زخمی اور بے بس شہزادے کو ظلم بھرے تحائف پیش کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک گھوڑے کو راستہ ملا تو وہ خیام کی طرف بھاگا۔ اس وقت پاک شہزادے کی حالت یہ تھی کہ آنکھیں بند تھی، باہیں گھوڑے کی گردن میں تھی اور سارا جسم عطر زین سے اتر چکا تھا۔ ابھی خیام کی پہلی کنات 20 قدم دور تھی کہ شہزادے پاک کے ہاتھ گھوڑے کی گردن سے چھوٹ گئے۔ میں جلدی پہنچنے کی کوشش کی، مگر جب میں ان کے قریب پہنچا تو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات تھے۔ مجھے وہ منظر قیامت تک نہیں بھول سکتا کہ ان کے سینہ عطر سے خون اچھل اچھل کر بہہ رہا تھا۔ ان کے خوبصورت گھنگریالے بال خاک اور خون میں تیر رہے تھے۔ گھوڑا کچھ دور جا کے واپس آیا تو پاک شہزادہ نے دوبارہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ اے اکال، مجھے خیام میں لے چل، میری پھپھیاں صلوات اللہ علیہن میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ممکن ہے وہ میدان میں آ جائے، میرے پاک بابا ضعیف ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے تو مجھے فوراً خیام میں پہنچا دے۔ شہزادے نے دوبارہ باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈالی، مگر جو ہی گھوڑا روانہ ہوا باہیں چھوٹ گئی، زمین کربلا متزلزل ہوئی۔ میں نے دوڑ کر پاک شہزادے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ادھر خیام سے چند مخدرات عصمت مستورات صلوات اللہ علیہ برآمد ہوئی۔ کاش کہ میری آنکھیں نہ ہوتی اور وہ میں منظر نہ دیکھ سکتا۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور منہ پر ماتم شروع کر دیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ماتم کے جوش میں میری آنکھیں معظمہ کونین بی بی صلوات اللہ علیہ کے نور نظر پر قربانی پیش کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ میری آنکھیں تو قربان ہو گئی، مگر پاک مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ کے بیان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں مصروف ماتم تھا کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جوان بیٹی کی لاش سے علیحدہ لے گئے۔ میں نے سرکار کے قدموں پر سر رکھ کر التجا کی، مجھے جنگ کی اجازت دے دے کہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے اور میں اپنے آقا کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ صدیق، تجھے اس حال میں کیسے روانہ کروں؟ تو نے میرے نور چشم پر اپنی آنکھوں کا نور قربان کر دیا ہے۔ کسی نابینا کو میدان میں بھیجتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہائے میرا جوان آقا، جناب صدیق زمین پر گرے۔ اسے گرتے دیکھ کر یزید ملعون نے اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے دوڑ کر صدیق کو سر اپنی آغوش میں لیا اور باوفا
غلام کے رخساروں پر اپنے رخسار رکھ کر فرمایا کہ تیرے منہ کے ایک ایک زخم پر سجاد علیہ السلام لاکھ جان سے قربان ہو۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا کہ آپ کے رخساروں سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا خون جاری ہے۔ دستور ہے کہ پیاروں کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر بھائی کی شہادت کا صدمہ تازہ ہو رہا ہے، اس لیے عالم رنج و محن میں بیٹھا رو رہا ہوں۔ اس وقت دربار یزید ملعون میں ہائے اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ بنی امیہ کی عورتوں میں گریہ و ماتم کا کہاوا پا ہوا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے صدیف کے رخساروں پر بوسے دے کر فرمایا کہ جوان بھائی کی طرح تو بھی مجھے بیمار کو عالم غربت میں تنہا چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت تو اپنے آقا زادے کے پاس پہنچے تو ان کے سینہ اقدس پر بوسہ دے کر ہماری طرف سے عرض کرنا کہ بیمار بھائی بہت بہت سلام دے رہا تھا۔ انہیں یہ پیغام بھی دینا کہ بیمار بھائی ریش مقدس چوم کر کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھوپھیاں اور بہنیں دربار میں آ گئی ہیں، کوئی تو آئے اور بیمار کے ساتھ مل کر ان پاک پردہ صلوات اللہ علیہ ان کے پردے کا انتظام کرنے میں میری مدد کریں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے عزادار اور ماتمدار ذرا دامن دعا دراز کرتے ہوئے اپنے پاک شہزادہ شہنشاہ معظم امام زمان عاجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں عرض کرو کہ اب تو لازم ہے کہ آپ جلد تشریف لا کر اس پاک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی لوٹی گئی خوشیاں انہیں واپس دلوائیں۔ تمام احباب اور پاک خاندان علیہم السلام انہیں دوبارہ آباد و شاد دیکھیں۔ اس پاک شہزادے علیہ السلام کی صحرا بندی کی مناظر ان کے وفادار غلام جناب صدیف علیہ السلام کو دیکھنا نصیب ہو، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شادی کا انتظام و اہتمام کرے تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو۔ اپنے نور چشمین کو صحروں میں سجا ہوا دیکھ کر ان کی آنکھوں کا نور پھر سے لوٹ آئے گا۔ ہمارے پاک وارث اجر اللہ فرج شریف تمام گھر والوں کو فوراً سے پہلے اس پاک شہزادے کی خوشیاں دکھائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا منتقم شہزادہ علی اکبر، یا منتقم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یا منتقم سرکار صدیف علیہ السلام، الجل یا مسرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔